آج ہم پڑھیں گے انجمن اقوام متحدہ، یعنی یہ انجمن اقوام متحدہ کیا ہے، کب بنی تھی، کیوں بنی تھی۔ ہم آج یہ تہذیب کی کہانی جو ہماری بک ہے، جو ہماری کتاب ہے، ہم نے اس کتاب سے جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، تہذیب کیا ہوتی ہے، ثقافت کیا ہوتی ہے، یہ تمام ہم نے ہمارے پریویس لیکچر میں، پریویس ویڈیو میں آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں انجمن اقوام متحدہ۔ لوگوں نے متحد ہو کر تہیہ کیا کہ آنے والی نسلوں کو جنگ سے بچائیں گے، انسانی حقوق پر توجہ دی جائے گی، مساوات یعنی برابری قائم کی جائے گی، انصاف قائم کیا جائے گا، بین الاقوامی اور امن ہوگا۔ اقوام متحدہ کے بنیادی مقاصد یہ تھے کہ بین الاقوامی امن ہوگا، سلامتی ہوگی، قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات ہوں گے۔ اقوام متحدہ 6 اداروں پر مشتمل بین الاقوامی تنظیم امن ہے: جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، اقتصادی و معاشرتی کونسل، تولیتی کونسل، بین الاقوامی عدالت اور سیکریٹریٹ۔ اب جانتے ہیں جنرل اسمبلی کیا ہوتی ہے۔ جنرل اسمبلی تمام ممالک اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ اس ادارے میں ہر ملک اپنے 5 نمائندے بھیج سکتا ہے، لیکن ووٹ کا حق صرف ایک کو ہوتا ہے، یعنی ایک ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے۔ اس میں سال میں ایک اجلاس ہونا ضروری ہے، کبھی کبھی فوری اجلاس بھی طلب کر لیے جاتے ہیں۔ فرائض و اختیارات: امن و سلامتی قائم رکھنا۔ فرائض و اختیارات کیا ہیں اس کے؟ امن و سلامتی قائم رکھنا، تبادلہ خیالات کرنا اور سفارشات کرنا، رپورٹس لینا اور ان پر غور کرنا، بجٹ پر غور کرنا۔ اب آتے ہیں سلامتی کونسل کیا ہوتی ہے۔ سلامتی کونسل، اس کے کل ممبرز 15 ہوتے ہیں۔ 5 ممبر مستقل ہوتے ہیں، جیسے چین، فرانس، سوویت یونین، برطانیہ اور متحدہ امریکہ۔ 10 ممبرز غیر مستقل ہوتے ہیں، جن کا انتخاب جنرل اسمبلی 2 سال کے لیے کرتی ہے۔ فرائض: اب سلامتی کونسل کے کیا فرائض ہیں؟ سلامتی قائم رکھنا، جھگڑوں کی صورت میں مصالحت اور سفارشات سے کام لینا، اسلحہ بندی کا صحیح نظام قائم کرنا، مناسب کارروائی کے لیے تجاویز پیش کرنا، حملوں کو روکنا، حملہ آوروں کے خلاف فوجی کارروائی کرنا، بین الاقوامی ججوں کو منتخب کرنا۔ سلامتی کونسل میں یہ فیصلہ 9 ووٹوں سے ہوتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں اقتصادی اور معاشرتی کونسل کیا ہے۔ یہ 27 ممبروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان میں 9 کو ہر سال 3 سال کی مدت کے لیے جنرل اسمبلی میں منتخب کیا جاتا ہے۔ کیا کیا فرائض ہیں بھائی اس کے؟ اقتصادی و معاشرتی سرگرمیوں کے لیے ذمہ دار ہونا، معاشی، ثقافتی، تعلیمی، صحت عامہ اور دوسرے امور سے متعلق رپورٹس اور سفارشیں اور مطالبے پیش کرانا یا کرنا، انسانی حقوق اور آزادی کا احترام کرنا، بین الاقوامی کانفرنسیں منعقد کروانا، مخصوص اداروں سے معاہدے کرنا۔ یہ کونسل کمیشنوں اور کمیٹیوں پر مقرر ہیں۔ کون کون سے کمیشن ہوتے ہیں اس میں؟ اعداد و شمار سے متعلق کمیشن، آبادی سے متعلق کمیشن، معاشرتی کمیشن، انسانی حقوق کمیشن، عورتوں کی حیثیت سے متعلق کمیشن اور منشیات سے متعلق کمیشن۔ اب آتے ہیں تولیتی کونسل۔ تولیتی کونسل جو اراکین سلامتی کونسل میں شامل نہیں ہیں اور جو جنرل اسمبلی میں 3 سال کی مدت کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، تولیتی کونسل میں وہ ممبر ہوتے ہیں۔ اب فرائض کیا کیا ہیں؟ تولیتی علاقوں کی نظم و نسق کی دیکھ بھال کرنا، انتظام کرنے والی حکومتوں کی رپورٹوں کا جائزہ لینا، صلاح مشورے کرنا اور علاقوں کا دورہ کرنا۔ اب آتے ہیں بین الاقوامی عدالت انصاف۔ یہ اقوام متحدہ کا سب سے بڑا عضو ہے۔ عدالت اپنے آئین کے مطابق عمل کرتی ہے۔ عدالت کے دائرہ اختیار میں وہ تمام موضوعات شامل ہوتے ہیں جو ملک اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جج 9 سال کی مدت کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں سیکریٹریٹ۔
سیکریٹری جنرل کا تقرر جنرل اسمبلی کرتی ہے۔ اس کا فرائض کیا کیا ہیں؟ اقوام متحدہ کے سب سے بڑے ناظم امور کی حیثیت سے کام کرنا، سلامتی کونسل کے سامنے ان معاملات کو پیش کرنا جن سے دنیا کے امن و سلامتی کو خطرہ ہو۔ خصوصی ادارے کیا کیا ہیں؟ اقوام متحدہ کا تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارہ، بین الاقوامی ادارہ محنت، تنظیم و خوراک و زراعت، عالمی ادارہ صحت، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ، ادارہ فضائیہ، بینک برائے تعمیر و ترقی، ادارہ مواصلات، عالمی ادارہ موسمیات، تجارتی ادارہ۔ آتے ہیں اقوام متحدہ کے کارنامے اور ناکامیاں۔ جہاں تک کامیابیوں کا تعلق ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈونیشیا، مراکش، ٹیونشیا، گھانا اور ہند چین کو آزادی دلوانے میں مدد کی۔ 1954 میں مسئلہ سوئس کو پرامن طور پر حل کیا۔ اس مسئلے سے تیسری جنگ عظیم کے شعلے بھڑک اٹھتے، لیکن اقوام متحدہ کے بروقت مداخلت نے دنیا کو اس خطرے سے بچایا، فلسطین کے مسئلے کو حل کرایا۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے باوجود مسئلہ کشمیر حل نہ کرا سکی، جس کے سبب پاک بھارت میں جنگ ہوئی اور بہت خون بہا۔ ویتنام میں جنگ جاری رہی، لیکن اقوام متحدہ نے جنگ بند کرانے میں کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اقوام متحدہ کی سب سے بڑی کمزوری سلامتی کونسل میں مستقل ممبران کے حق استرداد ویٹو کا استعمال ہے۔ مسئلہ کشمیر میں بھی حق استرداد ہی استعمال ہوا۔ اس وجہ سے عرصے تک عوامی چین اقوام متحدہ کا رکن نہ بن سکا۔ ہر مسئلے میں کمیونسٹ اور غیر کمیونسٹ بلاک کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے اور تمام فیصلے اس کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ اس ادارے کی کمزوری یہ بھی ہے کہ اس کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اقوام متحدہ، انجمن اقوام متحدہ، پھر ہم نے اس کے آپ کو ادارے بتائے، اداروں کے بعد ہم نے اس کے کامیابیاں اور ناکامیابیاں آپ کو بتا دی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اسلامی تہذیب۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اس چینل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔